اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، عباسیوں کا دور جو ہے اسلامی تاریخ میں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. اسے مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، گولڈن پیریڈ آف مسلمس. تو اس دور میں علوم و فنون کو بے پناہ ترقی ہوئی. عباسیوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ عزت و احترام دیا علماء کرام کو اور علم کی بہت سرپرستی کی. اس زمانے میں بغداد یونیورسٹی نے پوری دنیا میں اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فنون کے اعتبار سے شہرت حاصل کی. اور اس زمانے میں 34 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں امام غزالی جو تھے وہ وائس چانسلر بن گئے بغداد یونیورسٹی کے. رئیس الجامعہ بغداد یونیورسٹی، جامعہ بغداد کے وائس چانسلر بن گئے. یہ ایک بڑا غیر معمولی ہوتا تھا، کیونکہ جو عباسی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ روایت بنائی تھی کہ اگر کبھی وائس چانسلر جو ہے، رئیس جامعہ جو ہے، وہ عباسی خلیفہ کے دربار میں جائے گا تو عباسی خلیفہ جو ہے وہ اس کو اتنی عزت دے گا کہ وہ اس کو اٹھے گا، اٹھ کے اس کو نشست پہ بٹھائے گا. لیکن اگر کبھی خلیفہ جو ہے وہ وائس چانسلر سے ملنے کے لیے جاتا ہے، رئیس الجامعہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر وائس چانسلر پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نشست نہیں چھوڑے گا، خلیفہ خود بیٹھ جائے گا. یہ گویا علم کو بہت زیادہ ایک عزت دینے کی بات تھی، پروٹوکول دینے کی بات تھی. تو امام غزالی جو ہیں اس زمانے میں اپنی 34-35 سال کی عمر میں وہ رئیس الجامعہ بن گئے بغداد یونیورسٹی کے. لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ عہدہ جو ہے چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ دنیا کی سیاحت پہ نکل گئے، سفر پہ نکل گئے. اور کچھ سالوں بعد جب وہ واپس آئے تو کسی جگہ وہ ملے کسی کو، تو انہوں نے پوچھا امام غزالی سے کہ آپ کو اتنا بڑا عہدہ ملا تھا، آپ نے وہ چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس جو عہدے کی پروٹوکول تھا، جو اس میں اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے اللہ نہیں ملا. اسی طرح سے جو دولت مجھے مل رہی تھی، جو تنخواہ مجھے مل رہی تھی اور مالی فوائد حاصل ہو رہے تھے بغداد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پہ، تو میں نے اس دولت میں بھی خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے نہیں ملا. اگر خدا مجھے ملا ہے تو وہ مجھے سفر میں ملا ہے یا اللہ کے بندوں سے ملا ہے. بات یہ ہے کہ روحانیت جو ہے اس میں سفر کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. پیغمبر جو ہیں وہ سفر کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تو آسمان سے زمین تک کا سفر کیا اور زمین میں بھی وہ مختلف جگہوں پہ گئے. اس سلسلے میں بہت سی اسرائیلی روایات ہیں، بہت سی اسلامی حقائق ہیں، بہت سے اسلامی جو ہے عالم جو ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے بہت طویل سفر کیے، بہت لمبے سفر کیے. اور ایک سفر میں وہ جب پہنچے موجودہ مقام موسمہ کی جگہ پہ تو وہاں پہ انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ تعمیر کیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے بعد. تو یہ سفر انہوں نے بے شمار کیے. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے شمار سفر کیے. اور اسی طرح کے ایک سفر میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اسی طرح کے ایک سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی اللہ سے جو ایک ملاقات کی جو صورت ہے وہ بھی پیدا ہوئی، اللہ سے ایک رابطے کی صورت بھی پیدا ہوئی. قرآن میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا کہ موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن، جو کچھ وہی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ نماز جو ہیں، یہ یہودیوں کا معاملہ ہے کہ وہ جوتے اتار کے پڑھتے ہیں، تو مسلمانوں کو کبھی کبھی جو نماز ہے وہ اگر جوتے پاک ہوں تو اس میں پڑھنے میں ان کے لیے حرج نہیں ہے، وہ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہودیوں سے ایک اپنی ایک منفرد شناخت کے لیے اس کی بھی ایک اہمیت جو ہے علماء کرام نے، اماموں نے بیان کی ہے. اور اس پہ تو ایک ہماری اس آج کی اس گفتگو کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے ایسے ہی برسبیل تذکرہ اس کا ذکر کر دیا. سفر جو ہے یہ اس کی روحانیت میں بے پناہ اہمیت ہے. جن لوگوں کو بھی روحانیت ملی ان میں سے اکثر لوگوں نے سفر کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں علی حجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے معروف ہیں،
انہوں نے سفر کیا، بابا فرید انہوں نے سفر کیا، بہت سفر کیے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معین الدین حجویری جو ہے انہوں نے بہت سفر کیا۔ اسلام پھیلانے والے جتنے بڑے بڑے صوفیہ کرام ہیں انہوں نے طویل سفر کیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ سفر میں گزارا، اور سفر میں ہی انہیں وہ منزل ملی، وہ مقصد ملا جس کو استعمال کر کے انہوں نے دین کو پھیلایا۔